لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون فلا تقولوا هرگز نہ فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا انہوں ہرگز نہ کو فی سبیل اللہ اموات مردہ انہوں مردہ ہرگز نہ کو بل احیاء بلکہ وہ زندہ نے ولیکن لا تشعرون لیکن تسی اس کا شعور نہیں کرتے قرآن پاک کے اس بندے کا ذکر ہو رہا ہے جس نے اپنے دین کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہ کردیا ہوا اللہ رب العزت کی بارگاہ دے وچ شہید کا رتبہ حاصل کیتا او دے واسطے اللہ جل شان و ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہاں نوں ہرگز مردہ نہ آکھیا ہرگز مردہ نہ آکھیا اے باری تعالیٰ دو ہی چیزاں بنائی ہیں یا زندگی یا موت یا زندگی یا موت زندہ پہ دنیا پہ یا مر جاواں گے چلے جگہ پہ چلے جاواں اگر جان واسطے مرنا ضروری ہے جان جس وقت ہے تو زندگی ہے جان جس وقت جو نکل گئی ہے تو مردہ اس بندے کی جان نکل گئی ہے مڑ بھی ارشاد فرما رہے ہیں رب تعالیٰ کو مردہ نہ آکھیا اسی مریے کہ اسی مردہ جان نکل گئی ساڑھے جسم سے تو اسی مردہ ہو شہید کی وہ دے کوڑے کی رتبہ ہے کہ تیرا کی انعام ہے کہ تیری کی رتبہ تیرا کی ہے اور کی اپنی نعمت پہ کس رحمت کا نماز چھڑے کہ وہ بس یاد نہیں کیوں ہوتا کیوں نہیں یاد رہا ہوتا اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا صرف یہ نہیں کہ تسی زبانی آج چھڑنا ہے کہ وہ مردہ نہیں بلکہ دلوں باندھا کرنا پڑے گا قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ صرف یہ نہیں کہ زبانوں آگ چھڑنا ہے کہ وہ زندہ ہے بلکہ دلوں آگ چھڑنا ہے وہ زندہ ہے اور میرے کو رزق لے میرے کو رزق پہ لینا ہے تسی فوت ہو جاؤ تھوڑی کھانا پینا ہر شے بند ہو جاؤ جو کچھ تس دنیا پہ کھا لیا فوت ہو گئے دنیا تو چلے گئے تھوڑا کھانا پینا بند لیکن اس شخص واسطے رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جیڑا دین کی خاطر میری راہ دے قتل ہو گیا اور تسا مردہ نہیں اپنا وہ میرے کو رزق پہ لیں گے میرے کو رزق پہ لیں گے آؤ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریے اے باری تعالیٰ پھر وہ بندہ زندہ ہے تیرے کو رزق نہیں لینا پہ وہ دی وجہ کی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ایک انعام میرا ایک لوگوں کے انعام ہے میرا ایک لوگوں کے انعام ہے میں ان لوگوں کے انعام کر چھڑے انہاں کی زندگی کا تسی شعور بھی نہیں رکھ سکتے انہاں میں رزق بھی دینا پیا میری طرف انہاں کو بڑا رتبہ تے بڑی نعمت تے بڑی رحمت تے بڑا بڑا سارا انعام حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب وہ بھی دعا مانگے اللہ کی بارگاہ دے وچ یہی دعا مانگتے کہ اے باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ دے وچ شہید ہوں شہید بھی ہوا تو مسجد کی ہوا مسجد کی ہوا کہ اللہ کے محبوب نے شہر دے ہوا
اللہ رب العزت نے ساریاں خواہشاں پوریاں کر مدینے دے وچ شہید ہوئے، مسجد وچ شہید ہوئے، شہادت دا رتبہ لیا۔ گویا اللہ رب العزت کی بارگاہ دے وچ انعام ہے شہید ہونا، بڑا انعام ہے شہید ہونا۔ تے شہادت وہ ملتی ہے جدو تسی اپنی زندگی اللہ واسطے قربان کر چاہتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اس گل کی خواہش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے محبوب فرماتے ہیں واللہ انی لا اعدد واللہ انی لا اعدد فی سبیل اللہ اموال، کہ اے باری تعالیٰ میں رب کی قسم ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہوں۔ کہ اللہ دے محبوب فرما رہے ہیں واللہ انی لا اقتل فی سبیل اللہ بل احیا ثم قتل ثم احیا ثم قتل ثم احیا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ دے وچ قتل ہوں، مڑ زندہ ہوں، مڑ قتل ہوا، مڑ زندہ ہوا، مڑ قتل ہوا، مڑ زندہ ہوا۔ ایک جنتی کو سے پوچھا جنت جب مل گئی ہے کیا تو دوبارہ دنیا میں جائیں گے؟ جنتی آخیا نہیں، ہر کس میں دوبارہ دنیا میں نہیں جانا۔ یہی سوال شہید کو ہوا، یہی سوال شہید کو ہوا۔ شہید آخیا کہ میں بار بار دنیا سے جانا چاہنا، کہ بار بار قتل ہونا چاہنا، بار بار میں موت کو گڑے لانا چاہنا، بار بار شہید ہونا چاہنا، میں بار بار دنیا سے جانا چاہتا، ایک باری نہیں کئی باری میں جانا چاہتا۔ شہید کو پوچھا گیا کیوں؟ سب تو بڑا انعام جنت کے اوپر مل گیا۔ شہید کی گردن کے پیچھے چھری پھرن دے قتل ہون تو ایک قطرہ نکلن تو پہلے اور جنت میں چھوٹا مقام دس دیتا جاتا ہے، بخا دیتا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی خواہش کی ہوئی ہے کہ میں پھر قتل ہوا، پھر زندہ ہوا، پھر قتل ہوا، پھر زندہ ہوا۔ شہید کو پوچھا گیا وجہ انی کو تیری خواہش ہے، خواہش تو ہونی چاہیے کہ دنیا کے آئے آپ نیکی دے کام کریں گے، مر جاواں گے، جنت مل جائے گی، ہو کچھ چاہیے تیری خواہش بنی تھی، جنت بھی مل گئی ہے، اس کے باوجود پھر زندگی مانگے، پھر قتل ہونا چاہتا، پھر زندگی مانگے، پھر قتل ہونا چاہتا۔ پوچھا کی وجہ کی؟ شہید آخر لگا کہ جدوں گردن تے چھری تیری سی نا، جیڑا لطف اس وقت آیا اج اس میرے سے جنت وچ میل ہی نہیں رہا۔ گردن تے تلوار چلن دے وقت، نیزا لگن دے وقت جیڑا لطف مینوں آیا سی شہید ہون لگیا، وہ لطف مینوں نہیں لگا، وہ لطف صرف اس وقت ہی آیا سی۔ اس واسطے میں بار بار دنیا سے جانا چاہتا، تو بار بار شہید ہونا چاہتا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے کہ شہید جب شہید ہوتا ہے، عام بندہ چھری لگ جائے، کٹ لگ جائے، زخم ہو جائے، ڈگیاں کوئی کسی طریقے کا بڑی تکلیف سارے تسی محسوس کرتے ہو، زخم ہو جائے چھری نال یا کسی ایسی تیز چیز نال یا کوئی تھوڑا بٹا لگ جائے، بڑی تکلیف ہوتی۔ شہید کو پوچھا گیا کہ قتل کر دیتا جاتا ہے، حدیث مبارکہ کے الفاظ میں کیا دل تکلیف ہوئی اس وقت؟ شہید آخر لگا میں لگا کہ میرے جسم سے کوئی کیڑی ٹوٹی، میرے اینی کو تکلیف محسوس ہوئی ہے کہ لگا کہ میرے جسم سے کیڑی ٹوٹی گئی، میرے تکلیف محسوس ہی نہیں ہوئی، حالانکہ گردن پہ چھری چل گئی،
تلوار چل گئی، نیزہ لگ گیا، لیکن تکلیف کی نہیں کوئی. ایک سخت بٹا لگے انگوٹھے دے تو تکلیف بڑی ہوئی، ہتھوڑی لگ جائے تو بڑی تکلیف ہوتی، چھری لگ جائے تو بڑی تکلیف ہوتی، لیکن در پہ گریں گی، زندگی بھی جاتی ہے، زندگی ختم بھی ہوتی ہے. کہ احساس تکلیف کا اینا ہے جی میں جسم سے چیری بھی ہوتی. گویا کہ شہید ہوئے جنہوں نے رتبہ حاصل کیتا، ان آواز سے بڑا اعزاز بن گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انعام مل گیا. جنگی احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، اور بھی جنگاں ہوئیاں، لیکن انہوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اینا نہیں ہوتا جتنا جب اس کربلا کے میدان دے وچ ہوئی جنگ دا. کیوں دی وجہ کی اس شہادت، اس معرکے دا زیادہ تذکرہ کیوں کیتا جاتا ہے؟ دراصل ایک امتحان سی، ایک امتحان سی، اور امتحان اللہ رب العزت کی بارگاہ دے جو مومن لوگاں تے آندے رہتے. امتحان آندا ضرور ہے، لیکن اس بندے کی اوقات کے مطابق. حضرت ابراہیم علیہ السلام 90 سال کی عمر دے وچ اولاد ہوئی، 90 سال کی عمر وچ اولاد ہوئی، بچہ پیدا ہویا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف حکم ہویا کہ اس بچے کو تیری ماں جنگل چھاڑے. اللہ کے حکم کے مطابق جنگل میں چھاڑے. جو کچھ انہوں نے برداشت کیتا، کسی بھی باپ کا یہ دل نہیں کرتا کہ میں اپنی اولاد نو ایک کنڈا بھی چبڑ دے. کرتا ہے کسی کا دل؟ کسی کا دل بھی نہیں کرتا کہ میں اپنی اولاد کو ایک کنڈا بھی چبڑ دیا. ان تبدی بعد ہی لگے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد 90 سال کے عمر میں ہوئی ہے، تو رب تعالیٰ نے امتحان پایا کہ جا اس بچے کو تیری ماں کو جنگل چھاڑے. آپ نے حکم کی تعمیر کی چھاڑیا. کچھ عرصہ گزریا، وہی بچہ جوان ہوا. تو اللہ رب العزت کی طرف ایک اور امتحان آیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے نبی میں تینوں حکم دینا وا کہ تو اپنے اس بچے کو میری راہ قربان کر، میری راہ وچ قربان کر دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب میں دیکھا وہ اپنے بیٹے کو سوال کیا. اور وہ بیٹا بھی اللہ کا نبی تھا. جس نے حکم ہوا اے میرے بیٹے، مینوں حکم اللہ رب العزت نے حکم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کی گردن تے چھری چلا دے. تو بیٹا ارشاد فرمانے لگا ہے، میرے باپ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے باپ انشاءاللہ تسی مینوں صبر کرنے والے کی پاؤ. میرا شمار صبر کرنے والے ہے. ایک نبی کا بیٹا، وہ واسطے امتحان آیا، اس امتحان کو پورا کرنے واسطے اپنی گردن تے چھری چلان کے واسطے بھی پریشان نہیں ہوئے، بلکہ آخیا میں صبر کرا. ایک نبیاں کا سردار ہوئے، ایک نبیاں کا سردار ہوئے کہ وہ بیٹے کے بارے گل ہوئے کہ کیا وہ صبر نہیں کرتے. وہ میرا صبر سی حضرت اسماعیل علیہ السلام لائے کہ صبر دی انتہا کر چھڑی. ایک صبر دی انتہا ہو گئی. اوتھے اکھی بند لئیاں گئیاں، ایتھے اکھی نہیں بنی.
وہ اکھی بند لے لیا کہ میرے بچے کے پاس جب میں چھری چلاواں گا تو میرے دل میں احساس ہو جائے گا پیار تے محبت کا، میں شاید چھری چلا نہ سکتا۔ اتنے کون میں چلی اصغر کو لے کے اتنے بازو کٹائے جا رہے ہیں، اتنے جوانوں کی جوانیاں لٹیاں جا رہی ہیں، اتنے خود اپنے آپ کو انہوں نے نظر کیتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے اتنے صبر کی انتہا ہونی ہے۔ یہ تو بعد کوئی نبی نہیں آنا جہدے واسطے کوئی مثال بنے، اتنے مثال ختم ہو جانے، اتنے صبر کی انتہا ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کوئی نہ کوئی بلکہ ڈھیر سارے انعام دیتے، بہت انعام دے کے اس دنیا میں بھیجا۔ ہر نبی نو اپنے مطابق اس کی مرتبے رتبے کے مطابق شہادت کا انعام بھی ملیا۔ انہاں قوماں دے کول، انہاں امتاں دے کول ایک سوال انہاں دے دل وچ آ جائے گا کہ آخر والے آختے ہیں کہ حضور رحمت للعالمین پڑھ کے آئے، سارے جہانہ واسطے رحمت پڑھ کے آئے ہیں، سارے نبیاں دے معجزے لے کے آئے ہیں، سارے دنیا دے انعام لے کے آئے ہیں، لیکن شہید نہیں ہوئے۔ آخر بڑا آ سکتا ہے نا، سوال کر سکتا ہے کہ نبی دنیا کے شہید ہوئے، اللہ دے نبی آخری نبی ایک انعام انہاں کو کوئی، ایک انعام انہاں کو کوئی نہیں۔ تو حدیث مبارکہ کے وہ الفاظ سامنے آ گئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا الحسین منی وہانا من الحسین۔ پھر کیا تفسیر کا پتہ نہ چل گیا اس حدیث مبارکہ کی؟ ماشاءاللہ کیا بات، تفسیر کا سب پتہ چل گیا کہ اللہ کے محبوب نے حدیث مبارکہ کیوں فرمائی۔ کہ انعام شہادت دا اللہ کے محبوب کو کوئی نہیں۔ اس کی تفسیر دے اس حدیث مبارکہ دے سارے تذکرہ مل جائے گا، سارا لب لباب اس حدیث مبارکہ دے آ جائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوئی کہ نہ ہوئی۔ الحسین منی وانا من الحسین، یہ آج سب پتہ چل گیا ساری حدیث ہے۔ یہ اس انعام کو پورا بھی کرتی ہے حدیث مبارکہ، جیڑا انعام رب تعالیٰ نے اپنے محبوب پہ کرنا سی وہ اللہ کے محبوب کے نواسے پر پورا کروا دیا۔ شہادت دو قسم کی ہوئی، شہادت دیا دو قسم، ایک شہادت سری، ایک شہادت جہری، دو شہادت۔ شہادت سری کا مطلب ہے کوئی بندہ زہر دے کے فوت کر جو فوت ہو جائے، یا کوئی حملہ عورت فوت ہو جائے، یا کوئی سپ نسے وہ فوت ہو جائے، یا کوئی ایسی بیماری دے کو مبتلا ہوئے کہ والی نہ ہونا ہی ہوئے، ایسی بیماری دے کو مبتلا ہوئے، اس بندے کو بھی آکھاں گے شہید ہوئے۔ مسافر کو جاتا پیا وہ بھی شہید وچ ہی ہوئے گا، بیماری ظلم و ستم دی وجہ تو بھی شہید ہو جڑا ہویا اور بھی شہید آکھاں گے۔ اور دوسری شہادت ہے شہادت جہری، اس کا مطلب ہے کہ تسی دین دی خاطر اپنے آپ کو اللہ دی راہ دے وچ قربان کر چھڈو۔ سبحان اللہ۔ ایک بندے کے دو ہی شہادتاں ملیاں ہوں تے پھر کوئی بندہ ایسا ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں
جنہوں سیدھی شہادت بھی ملی ہوئے تے جہری شہادت بھی ملی ہوئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ایسی ہستی ہے کہ آپ کو سیدھی شہادت بھی ملی تے جہری شہادت بھی ملی۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن و حسین میرے خون دے قطرے نے، میرے جگر نے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دتا گیا، سیدھی شہادت کی دا رتبہ مل گیا۔ جہری شہادت حضرت امام علی مقام نے کربلا دے اندر اپنی جان دے کے دین کو بچا لیا، تو جہری شہادت بھی مل گئی۔ نبیاں دوسرے نبیاں کی امتوں نے نہیں، نبیاں نے صرف شہادت ہی نہیں ہون گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں شہادتاں حاصل کیا، دونوں شہادتاں ملی کہ اللہ دے آخری نبی آپ نے اللہ رب العزت نے کوئی کمی چھٹی ہی نہیں کہ میرے محبوب کے بارے کو گل کرے کہ فلاں چیز کی کمی۔ شہادتاں بھی ملیاں تو دونوں مل گئی، ایک سری بھی مل گئی، جہری بھی مل گئی۔ اگر ذکر ہوئے اللہ کے محبوب کا، اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کا ذکر کرو، کیونکہ میں اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا کرتا، میں اپنے محبوب کا ذکر بلند پیا کرنا۔ تو شہادت کربلا اس واسطے زیادہ اس کو اہمیت دی جاتی ہے کہ اس کا ذکر بھی اللہ کے محبوب کے حوالے دے نال ہے، اس واسطے اس کو زیادہ ذکر کرتا ہے۔ یہ صرف عام کوئی شہادت نہیں سی، بلکہ یہ صبر کی انتہا ہو۔ کوفیاں دے خط جدوں ملے، کوفہ والے نے جدوں خط بھیج کے نا حضرت امام علی مقام آخیا کہ تسی آ جاؤ۔ بنو امیہ دے جڑا گورنر سی یزید کو آ کے تخت نشین ہو گیا ہے، لہذا تسی آؤ۔ وہ بڑا ظالم تے جابر، کچھ لوگوں نے مدینہ کے اندر جدو آپ مدینہ کے تامی خط ملے، جدو مکے کے سن تامی خط ملے، ایک ہی خط لے کے آ جاتے۔ آپ نے جب ارادہ کیا تو کفیاں پاس کے میں ہوں جانے جانا، ارادہ مسمم کر لیا، تیاری ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے آخیا کہ نہ جاؤ۔ جب راستے کے ایک بندہ ملیا، سفر جاری سی، راستے کے ایک بندہ ملیا، وہ کو پوچھا کوفے کے بارے۔ اس بندے نے آخیا اے امام علی مقام، انہوں نے دلوں کے وچ شاید نہیں پتا، زبان تے انہوں کا تواڈے نام تواڈا نام ہی ہے، لیکن جڑا جابر حکمران ہو کے آ گیا اس انہوں نے بندیاں دے دلوں کو کری گئی، رشوت دے کے وہ منافق ہو گئے۔ لہذا میں تواڈے ہی مشورہ دیاں گا کہ نہ جاؤ۔ دو محرم کے میدان سامنے ایک نظر آیا، ارادہ کیا کہ واپس چلے جائیں۔ ساری رات سفر کرتے رہے، سویرے دیکھا تو مڑ بھی ہو۔ اللہ تو حکم ہو چکا، اللہ تو حکم ہو چکیا سی، گزر والا گزر رہا سی، توڑ کے پوچھا کہ اے میدان کیڑا، اے میدان کیڑا میدان ہے کہ اسی رات کا سفر ساری رات کرتے رہے کہ سویرے جب
دیکھے آپ کے لیے کسی ہوتے جو کی تو دسن والا دسن لگا کہ یہ بھی میدان کربلا یہ میدان کربلا ہے. آپ نے فرمایا کہ مینوں جڑا دسیا گیا وہی جگہ جہاں ذکر میرے نانا جان کرتے سن یہ وہی جگہ ہے جتنے اپنا پڑاؤ پا. حضرت اور آپ کو 1000 سپاہی لے کے گرفتار کرنا. آپ کو پوچھا کہ میں تمہیں گرفتار کرنا آیا ہوں کہ لے کیوں جانا ہے. حضرت غور فرماتے تھے کیا امام علی مقام تسی واپس کیوں آئے. امام علی مقام نے فرمایا کہ میں کوفہ والوں نے خط لکھے. میں کوفہ والوں نے خط لکھے نے کہا میں آیا ہوں. حضرت غور فرماتے ہیں کہ میرے اس گل کا پتہ ہوگا کہ میں تمہیں اوتھے ہی روک دیں. آپ نے اور کو آخیا ہوں تو یہ میدان آ گیا. اور فرماتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں کہ تسی اس حاکم کی بیعت کر لو, تسی انہاں دی بغاوت کرنے لگے ہو. تو حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں بغاوت کے بالکل دے خلاف ہوئی ہے کہ تم کسی نے بادشاہ من لے. میں تو حاکم منیا ہی نہیں, میں کیویں وہ خلاف بغاوت کی تھی. بغاوت کے کام دی جے میں وہ حاکم مان لینا, میں وہ بیعت کر لینا. بیعت کے دو طریقے نے. ایک بندہ دھکے نال تواڈے تے ظلم کرے, سخت گیر ہوے, آکھے کہ تسی بیعت کر لو. اس بیعت کا منگے رخصت, اس بیعت کا نام ہے رخصت. بیعت کے اس اپنے دوست دے کے تمہیں آکھیا میری بیعت کر. ایک بیعت عزیمت جی واسطے دل دا مننا ضروری. دلوں مننے جس چیز کو اس کی بیعت کو کہا جاتا ہے عزیمت. حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں کہ میں رخصت کبھی بھی نہیں چاہا. عزیمت کے مطابق کا رتبہ ہی نہیں کہ میں ان دنوں مان لوا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نواسہ رسول ہوا تو یزید ظالم کی بیعت کر رہا. آپ نے فرمایا کہ نہ رخصت مجھ نہیں کرنی کہ عزیمت میرا دل نہیں منتا کہ اس بندے کی میں عاقبت ماننا, کیونکہ میرا حکم ہوا ہے میں شہید ہونا ہے کہ دین کو تقویت پہنچے. میرے نواز میرے اولاد میں شہید ہونا ہے کہ دین کو تقویت پہنچی. میرے بھتیجا نے قتل ہونا ہے کہ دین کو تقویت پہنچنی. میرے بھائیاں نے اتنے شہید ہونا ہے کہ میرے اس دین نانے دے دین کو تقویت پہنچنی. میرے 72 تن نے اتنے قتل ہونا ہے, اتنے شہید ہونا ہے کہ تاں دین کو تقویت پہنچنی. اگر یہی کام حضرت امام علی مقام کربلا دے وچ نہ کرتے تو دین ساڈے تک اپڑ نہیں سی. دین ساڈے تک اپڑ نہیں سی سکتا کہ اللہ دے محبوب نے اس نواسے دی سارے اوپر احسان. اللہ نے نواز محبوب کے نواسے کا احسان سارے تے مسلمانوں تے ہو گیا کہ شہادت تے اپنی ہوئی. ظلم و ستم تے اس حاکم کے سہل ہے, لیکن سارے اوپر احسان کر چکے. آج اسی بڑی کھلی زبان دے نال آ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ.
اس کلمے کو زبانی جڑا سی پڑھتے ہیں کہ اصل قدر کا پتہ کربلا دے وچ پتہ لگا انہوں نے سن دسیا کہ کتنا کو پڑھنا آسان انہوں نے نہ پڑھیا ہوگا انہوں نے نہ کیتا ہوگا کہ سارے تک کلمہ پہنچ گئے اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے باقی خدا